ایک بدو شخص اکیلا تھا تو اس کو ایک عورت ملی تو اس نے اس کو زنا کی دعوت دی. تو اس عورت نے کہا کہ تمہارا کوئی دین ایمان نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اندھیری رات تھی اور ستارے چمک رہے تھے. تو اس نے کہا کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے سوائے ان ستاروں کے. اس نے کہا کہ ان ستاروں کا بنانے والا تو ہمیں دیکھ رہا ہے. جب ہم اکیلے میں ہوں اور اندھیرے میں ہوں اور ہمیں کچھ گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنے آپ سے ہمیں پوچھ لینا چاہیے جس کی زمین پہ میں گناہ کرنے لگا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے, جس کے آسمان تلے میں گناہ کرنے لگا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے, جس کا رزق میں کھاتا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے, جس کا سانس میں لے رہا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے. اور جب کوئی بھی نہ ہو تو وہ تو دیکھتا ہے. تو انسان یا تو اس کے ڈومینین اور اس کی مائٹ سے نکل کے گناہ کرے تو کر سکتے تو کرے. کہ کتنا افسوس کی بات ہے کہ تم مالک کے گھر میں ہو اور مالک کے خلاف نافرمانی کر رہے ہو. تو پھر کہا کہ چلو ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کر لو جہاں پہ وہ نہ دیکھ رہا, اس سے چھپ کے گناہ کر لو کہ کم از کم وہاں چلے جاؤ جہاں وہ نہ دیکھ رہا. تو نے کہا نہیں وہ تو دیکھ رہا ہے, ہر جگہ ویسی ہے جہاں وہ دیکھتا ہے. کتنے چلو پھر ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اس کو علم نہ پتہ, اس کو پتہ نہ چلے کہ تم یہ گناہ کر رہے ہو. تو اس نے ایسی کوئی جگہ نہیں. تو یہ ہمیں جانتے ہوئے کہ ہم اس کا رزق لے رہے ہیں, اس کی زمین کے نیچے ہیں, اس کی بادشاہت کے اندر ہے, پھر بھی اللہ رب العالمین حکم دے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سچی بات کرو, اور پھر بھی ہم جھوٹ بولیں. اور وہ کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو زنا کے قریب نہ جانا, پھر بھی ہم زنا کریں. تو یہ چیز ہمیں احساس دلانی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے قرض دار ہیں. ہر چیز اس نے ہمیں دی ہے اور ہم پھر بھی کتنے ناشکر ہیں جو انسان گناہ کرتا ہے. اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں, ہر بندہ اپنے روح سے پوچھے کہ اے روح اگر تو یہ گناہ کر رہی ہے اس لیے کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو کتنا بڑا تیرا کفر ہے, اور اے روح تو گناہ اس لیے کر رہی ہے کہ تو جانتی ہے کہ تجھے کوئی دیکھ رہا ہے, کتنا کمزور تیرا حیا ہے اور ایمان ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تو پھر بھی گناہ کر رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں احسان سے بھی ہمیں دے رہا ہے, لیکن پھر بھی ہم لوگ انسانیت قبروں میں سجدے کر رہی ہے کہ بابا جی آپ ہمیں دینے والے ہیں. اس رب کو کتنی غیرت آتی ہوگی, پھر بھی وہ دے ہی جا رہا ہے. یہ ٹائم آ چکا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں, رجوع کریں, اس کی بات مانیں, کیونکہ وہ رب سیکنڈ میں چاہے تو ہمیں برباد کر دے, لیکن وہ صرف اس لیے ہمیں ڈھیل دے کے رکھتا ہے کہ کیا پتہ انسان میرا ہو جائے, میرے توبہ کر لے اور واپس پلٹ جائے. تو ہمیں بھی نا اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم جان لیں, احساس کریں کہ رب العالمین جب اتنا نوازتے ہیں تو کم از کم ایٹ لیسٹ آئی شوڈ بی گریٹفل انف کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں. اور جب وہ مجھے بلائے مسجد سے حی علی الصلاۃ تو میں اٹھ کے مسجد جاؤں, جب مجھے وہ کسی کام سے روکے تو میں رک جاؤں. اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے تو صرف یہ دیکھ لیں کہ اس کے جو احکامات ہیں وہ آپ کے دل میں کتنے بڑے ہیں. اگر وہ وہی ایگزیکٹلی کر رہا ہے جس کا اللہ نے اسے منع کیا, دیٹ مینس اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی وہ شان اور قدر و قیمت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی شان و عظمت صحیح معنی میں پہچاننے کی توفیق دے اور ہمیں اپنا خالص بندہ بنا لے جو کہ گناہوں سے بچ سکے, تاکہ وہ ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے اپنی جنتوں میں داخل کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.